حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 سواروں کے ساتھ بھیجا، تلواریں دے کے فرمایا تمہیں نا مقام خاخ پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے، تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا، تو وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 2 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اس خاتون کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں نبی پاک نے بتایا تھا۔ اب سفر میں یہ طے نہیں ہوتا کہ کہاں ملاقات ہوگی، طے نہیں ہوتا، لیکن حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا مقام خاخ پہ ملے گی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں وہی ملی جہاں مدینے والے نے بتایا تھا۔ ابھی تک لوگوں کو حضور کے علم شریف کی دلیلیں نہیں مل رہی، جہاں بتایا تھا وہیں عورت ملی۔ تو حضرت علی کہنے لگے وہ خط لا، کہنے لگی کون سا خط؟ کوئی شے نہیں۔ اب اس کا جو تھیلا تھا سامان والا وہ تلاش کیا، گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھی، ساری تلاشی لی، جو اس کے پاس چیزیں تھیں وہ ساری اس سے دیکھ لی، خط ملا کوئی نہیں۔ اب ایک صحابی بیچ میں سے کہنے لگے علی پتہ نہیں اب یہ خط کہاں چھوڑ رہی ہے، کیا معاملہ ہے، تو اب کیا کریں، یہ خاتون بھی ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے تلوار نیام سے باہر نکالی، آپ فرمانے لگے بی بی 2 حرفی بات ہے، میرے رسول نے کہا خط تیرے پاس ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے جھڑ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا تو خط تیرے پاس سے نکلے گا۔ ہاں بات ختم ہو گئی، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ خط تیرے پاس ہے تو نے دینا ہے، اب یہ بتا نے کیسے دینا ہے تیرے پاس، بتا کس طرح دے گی۔ جب اس نے مولا کائنات کی بات سنی اور شیر کے شیروں والے تیور دیکھے تو اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا، کہنے لگے یہ خط ہے۔ حضرت مولا علی نے اس صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے دیکھا میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ، حضور کی زبان نور سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اپنی طبیعت میں نا یقین لائیں، حضور نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو روزے میں برکت ہوگی، تو انشاءاللہ ہوگی۔ تو پھر اذان کے ٹائم دکان بند کرنی ہے، نماز سے چھٹی نہیں کرنی، تو مسجد آنا۔ دیکھیں ہمیں زینت دی گئی ہے داڑھی کے ساتھ، تو اگر ہماری زینت داڑھی میں ہے تو پھر زینت داڑھی ہی میں ہے، پھر بغیر داڑھی کے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوستوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ بغیر داڑھی کے کوئی بندہ ساج سنور کے نکلے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، یہ بھی تعریف ٹھیک ہے، لیکن داڑھی والا آدمی کبھی وضو کر کے نکلے تو تعریف اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ کیا کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب بالکل رنگ ہی بدل گیا تعریف کا، وہی تعریف ہی ہے، پہلے بھی تعریف ہوئی تھی تو اب بھی تعریف۔ تو اللہ رسول کی باتوں پر مکمل اعتماد، مکمل یقین۔ اور یہ جو ہمارے طبیعتوں میں اب لوگ مایوسیاں پیدا کرتے ہیں نا، بہت زیادہ مایوسی پیدا کرنے والوں کی لمبی تعداد ہے، بڑی لمبی، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، آپ مضبوط ہو جائیں گے ذہنی طور پر۔ یاد رکھیں کہ وہ بندہ کمزور نہیں ہوتا جس کا جسم تھک جائے، میں نے کہا وہ تو سویرے ٹھیک ہو جائے گا، سوئے گا تو سویرے اٹھے گا تو ٹھیک ہے۔ جس کا دماغ تھک جائے، جو بالکل یہ لوگوں نے مایوس کر دیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، غریب آدمی کیا کر سکتا ہے جی، آپ ایسے ہی رہیں گے جی، چھوڑیں جی، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کچھ میری طرح کے لوگوں نے بھی پریشانی پیدا کی، انہوں نے کہا جی وہ تو داتا صاحب تھے، آپ نہیں اتنے نفل پڑھ سکتے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی، یہ کس نے کہا ہے؟ وہ تو فلانے بزرگ تھے، آپ نہیں، وہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وہ بزرگ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حضور نے وہی سنت چھوڑی تھی جو ہمارے لیے چھوڑی۔ ایک ملنگوں کا ٹولہ ہے، وہ بھی بڑی پریشانیاں پیدا کرتا ہے، وہ کہتے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، وہ بھی بندہ گیا سرے سے، کام سے گیا۔ وہ خدا کے بندے، ہمارے ہاتھ میں رب رسول کا دامن ہے، کوئی کچھ کر بھی دے تو مدینے والے نے فرمایا تو سورت بقرہ پڑھا کر گھر میں، جن کیا شیطان بھی تیرے گھر سے دوڑ جائے گا۔
تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، طاقتور بنیں اور بڑی بات کریں، بڑی۔ جو لوگ دائرہ محدود کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے بندے چلے تھے کہاں سے پہنچے کہاں۔ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ یونیورسٹیاں، آستانے اب بننے لگے ہیں۔ آپ پڑھیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہندوستان میں خیمہ لگانے کی جگہ نہیں دیتے تھے لوگ۔ یہاں خیمہ لگاتے تو کھیڑ دیتے تھے، وہاں لگاتے تھے تو کھیڑ دیتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو جگہ نہیں مل رہی، تو وسائل آئیں گے تو کوئی چیز بنے گی، کوئی ادارہ بنے گا تو کام ہوگا۔ یہ لوگ تو چلتے پھرتے ادارہ تھے۔ ہاں، یہ فقیر تھے، جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں جلسہ ہو جاتا تھا، جہاں چلنے لگتے تھے وہاں جلوس ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ میرے مجلس تھے، اس لیے انہوں نے اداروں پہ توجہ نہیں دی، بندوں پہ توجہ دی۔ سام درختوں کے نیچے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے 1-2 دن میں، درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھانا شروع۔ کسی نے کہا حضرت ادارہ نہیں بنانا، فرمایا وہ مستری بنایا کرتے ہیں، وسائل آئیں گے تو کہہ دیں گے کسی مستری۔ ہماری ڈیوٹی پڑھانا ہے، درخت کے نیچے بھی پڑھائیں گے۔ اور پڑھایا تو مزہ لے کے پڑھایا، کمال کرتے۔ ایک ان کے شاگرد دبے مفتی مجیب الاسلام اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میرا بھی کھانا کہیں سے آتا تھا تو صحیح نہیں آتا تھا، تو استاد جی جو کہ ابھی نئے نئے آئے تھے ہجرت کر کے پاکستان، ان کا کھانا گھر سے پکتا تھا، وسائل زیادہ نہیں تھے کہ وہ مجھے بھی کھلا سکیں، لیکن استاد تھے نا، ایسا نہیں تھا کہ بچے رکھ لیے خانقاہ پہ تو وہ اس لیے رکھے کہ وہ آنے والوں کو پانی پلائیں گے، چائے پلائیں گے۔ 7 سال بیت گئے، بیچارے نے قرآن مجید نہیں حفظ کیا، اس کا استحصال ہوا، اسے پڑھنے نہیں دیا گیا، اور پتہ نہیں کس کس نوعیت کا ظلم ہوا، خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کس طرح ماں نے کلیجے سے دور کر کے ہمیں دیا۔ مفتی مجیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا کرتے کہ جو میرا کھانا آتا نا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، کئی دفعہ رات کی روٹیاں بھی مجھے دے دی جاتی، تو حضرت کیا کرتے، کہتے پتر یہ تیرے والا مجھے بڑا پسند ہے، تو اپنی روٹی دے دے، میں کھا لیتا ہوں، تو میری آئے گی تو کھا لینا۔ فرماتے میں حضرت جب میرا کھانا کھاتے تو میں رویا کرتا، میں روتا، اور جو اپنا کھانا آتا وہ مجھے دیتے۔ جب اس رنگ میں نا اگر کوئی شعیب آئے میسر، پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اللہ کرے کو مل جائے نا ایسا جو اس طرح پیار کرے، تو بہت سارے لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں گے۔ کیونکہ باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ یقین مضبوط کریں، ایمان مضبوط، اور کچے لوگ جو آپ کا ذہن الجھاتے ہیں ان سے بچیں، جو ذہنوں میں افتراق پیدا کرتے ہیں ان سنگتوں صحبتوں سے بچیں۔ پھر فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ متقی ہوتے ہیں۔ تقوی کا معنی ہے محتاط زندگی گزارنا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو تو معافی کا کیا طریقہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے بیٹھیں اور بیٹھ کے آپ کہیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے میری زیادتی کس طرح کی ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ راضی کیسے ہوگا۔ ہم وہ سارے لوازمات جمع کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ پتہ ہونا کہ میرے اکیلے سے جانے سے یہ معاف نہیں کرے گا، تو اس شخص کو ساتھ لے جاتے ہیں جس کی وہ بات مانتا ہے، اور پھر ہم اس طرح سے منت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ شخص مان ہی جائے۔ صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا، توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے۔ ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا، اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا، اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو 2 قدم بھی تیار نہیں، تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں۔ آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی۔ توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو، زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں؟ زمین ہوگی تو گھر بنے گا، چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے، زمین کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں، توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ وہ زمین ہے
جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے. اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف. آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے, میں توبہ کرتا ہوں. ان العبد اذا اعترف, اعتراف جرم کریں, پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں, جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں, اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں. بھئی یہ بھی اچھا ہے, برکت سے خالی نہیں. لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے, اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول, تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے. یہ توبہ کا مفہوم ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی. رب بڑا مہربان ہے, بڑا ہی کریم ہے. وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں, اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو, کھانا بھی اونٹنی پہ ہو, کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں, علاقہ بھی صحرا کا ہو, اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو, پھر وہ سو جائے, سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو. اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی. نہ کھانا ہے, نہ پیسے ہیں, نہ کپڑے, نہ سواری ہے, علاقہ صحرا کا ہے, پیدل جا بھی نہیں سکتا. تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے, اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی, اب کوئی اور سہارا نہیں. فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی. یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی. فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر گیا, اپنے گھر واپس آ گیا ہے, اس نے بات مان لی. ہمارا اصل مسئلہ احساس کا ہے, توبہ کا نہیں. جب تک اپنی غلطیوں کا بندہ محاسبہ نہیں کرتا, جب تک احساس پیدا نہیں کرتا, وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں, مجھے ٹھیک ہونا چاہیے, تب تک توبہ کا ہے. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا مزاج کیا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ دوڑ کے آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایک خاتون نے آ کے پیش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے, مجھے پاک کر دیں. کوئی پکڑ کے نہیں لایا, کسی نے آ کے اسے گرفتار نہیں کیا, مقدمہ نہیں کرایا, پرچہ نہیں درج کرایا, 14 دن کے ریمانڈ کے بعد نہیں مانی, خود آئی اور آ کے کہا حضور میرے سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے بعد اسے دوبارہ بلایا, کہا بعد میں آنا. وہ آئی, اسے سنسار کیا گیا. تو جب کسی شخص نے کہا نا کہ یہ تو بڑی نفس کے ہاتھوں گرفتار عورت تھی اور کتنا بڑا جرم کیا, تو پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا چپ کر جاؤ, تم نے گناہ دیکھا ہے, تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا. جب تک احساس گناہ اور احساس زیاں پیدا نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا, مومن وہ دھاگے کے برابر گناہ کرے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ ہے میرے اوپر, اور جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے یہ تو دھاگے کے برابر ہے, محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے جرم کیے. وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. جب تک تسلیم نہیں کرتا تب تک توبہ کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا. اور توبہ کریں تو پھر توبہ نہ, اور بھائی جس نے ماننا ہوتا ہے وہ تو اشارے سے بھی مان جاتا ہے, اور جنہوں نے نہیں ماننا نا, میں کئی دفعہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ میرا جو دور ہے یہ سیانے لوگوں کا دور ہے. سمجھدار زیادہ ہیں, اور سمجھدار بھی اس طرح کے سمجھدار نہیں جس طرح کا معاملہ فہم سمجھدار ہوتا ہے. سمجھدار چالاک قسم کے, اپنے حق میں سمجھدار اور اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ. پھر ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹامک ٹونیاں کھاتے ہیں. جس نے ماننا ہے اس نے اشارے سے بھی مان جانا ہے, اور جس نے نہیں ماننا اس نے کہنا مجھے 24 سال ہو گئے فلانی جگہ جمعہ پڑھتے پر میں ماننے کو تیار نہیں ہوا. نہیں نہ ماننا تو مجھے 20 سال ہو گئے فلانی جگہ جاتے آتے, بس نہیں ماننا تو پھر مزاج نہیں ہوتا. جس نے ماننا ہے, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے, اور نرے ڈاکو نہیں تھے, ڈاکوؤں کے سردار تھے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے, اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے. ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے,
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا. آپ فرماتے میرے دل میں بات اثر کر گئی. ماننا ہے نا، اس نے نہیں ماننا، اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی. آپ ارادہ کریں نا، آپ اپنی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں. فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا، اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اجازت لی، ان کے کمرے میں داخل ہوا. میں نے کہا آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں، بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو، مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو، اب جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو آفا جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے. میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم آ جانا، معافی مانگ لینا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ سارے گناہ، تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات، توبہ بھائی. واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا، ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی. اب ارادے بدل گئے، پروگرام کچھ اور ہو گیا. اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے. فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی، اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو. اور اوپر سے نہیں کہا، توبہ کی تقریریں نہیں کی، دوسروں کو میسج نہیں بھیجے، اور لیکچر نہیں جھاڑے، رو کے کہا، درد سے کہا، دل سے کہا. تو وہ جو باقی کے تھے نا، ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا. کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر، توبہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب اللہ بھی مل کے ہی کریں گے. اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا. اللہ اکبر. فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے. میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو کوکل بات کا مسئلہ ہے، جو لوٹا وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا. اب میں نے وہ پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے. ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، اس کے گھر چلا گیا. میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ، اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، وہ پیسے لگ گئے، اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگا نا جناب، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لوگ نا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے. فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا. آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں، یہ سچی توبہ ہے. وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو، میری اونٹوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہوئے تو چلے گا نا. کل ڈاکو تھے، ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے، نیزہ چلانا آتا ہے، ڈٹنا آتا ہے، اعصاب مضبوط ہیں، مسئلہ کوئی نہیں. لیکن توبہ سچی کی ہے نا، یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے. اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا جتھو لب دینی لے لے، تجھے کہا معاف کر دے، تو تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا، تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار ہوں. کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے، بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہونا. توبہ کا مطلب ہے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا، بندوں کے سامنے نہیں. حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ، کیوں نہیں ڈالنا. 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے، یہ تو ذرا اٹھا کے لا. حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی، جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی. تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا. کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں، عالم ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا، پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے. تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا، یہ اس میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے، لیکن تو اٹھا کے لایا، تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے. اب اس طرح کر معافی شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں.
توبہ کے معاملے میں احساس، اور میں نے کہا کہ جس نے اشارہ لینا ہے، اشارہ، ایک زازان نام کا نا گویا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، شراب خانے میں جب محفلیں سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا، سریلی آواز تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا، بچے کرتے ہیں نا مذاق، معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ زبردست صحابی ہیں، اور حضور نے فرمایا میں نے جس کو گورنر بنایا، کسی جگہ امیر بنایا، مشورہ کر کے بنایا، اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویا تھا وہ گانے گا رہا تھا۔ ہماری جو تقریریں ہیں نا جی، میری طرح کے لوگ، وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے، 45 منٹ پاس کرنے ہیں، تو نہ وہ ذوق سے تیاری، نہ وہ درد، قوم کی اصلاح۔ ایک میرے حصہ فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے، یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، سوئے گا رات کو، روئے گا کہ نہیں مصلی بچھا۔ لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں ہے، کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے، اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے، تقریر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر، اور اگر کسی نے توبہ کرنی آتی تو جملے سے بھی کر لینی۔ اب گزرے، سریلی آواز کانوں میں آئی، کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہ جناب زازان نام کا گویا ہے، مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے، کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر، کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا، کتنی سونی آواز ہے، کاش تو نعت پڑھتا، کوئی کہے تو صحیح، کوئی کہتا ہی نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے، کاش اس پہ داڑھی ہوتی، کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں کو۔ سینکڑوں لوگ ہیں، ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے۔ انہیں لگا پیر صاحب مر جان لگے ہیں، کوئی ساڑی اصلاح ہی نہیں کردا، کھوب گئے گناہ میں، کوئی باں ہی نہیں پھڑدا، کوئی ملے تو صحیح جو ہمارے دکھوں کا مداوع کرے، کوئی نہیں، اپنی اپنی نفسا نفسی، کوئی بات بتانے والا ہی نہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے، داستان کہتے کہتے لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، پر کوئی درد والا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا، ہائے ہائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ باہر وہ نکلا نا، جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے، تو چین گونیاں ہو رہی تھی کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے۔ تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی، تیری آواز، تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا، کاش۔ وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، گویا ہو کے میرا ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ کاش میں قرآن پڑھتا، اور میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے، حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں۔ دوڑے گئے، کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود؟ فلاں فلاں جگہ غسل کیا، وضو کیا، پیروں میں لگ گئے جا کے، کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو، سکھاؤ مجھے قرآن، میں قرآن ہی پڑھا کروں، میں قرآن پڑھوں گا، میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا، لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کوئی تو ہو نا جو کہے، کوئی تو ہو۔ فرمانے لگے بس ہو گئی حضور، آپ دیکھیں گے
میں قرآن ہی پڑھوں گا، میری زبان سے اب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہو گئی، طے ہو گئی بات۔ تو کسی نے نصیحت لینی ہے توبہ کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہے، ایک جملہ بھی۔ اور میں نے کہا کہ اگر صرف تقریریں سننی ہیں، واعظ ہی سننے اور ساری زندگی اسی پہ لگانی ہے کہ آج بڑا جملہ کا، آج بڑا مزہ آیا، آج فلانی بات ہو پہلی دفعہ سنی، کچھ قرضے دے کے جان چھوٹے گی، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی۔ اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اور ان کو صحیح کر کے ادا کریں۔ ایک مسئلے میں بڑی دیر سے دوستوں کو اشارے کنایاتاً باتیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، میں نے شب برات کو تفصیل سے یہ بات کی تھی، پھر کرتا ہوں، اپنے معاملات کو صاف کریں۔ لینے دینے کے مسائل میں اپنے آپ کو ایک میں منت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں سے، خدا را کبھی بھی بڑے سے بڑا کام کرنا یا چھوٹے سے چھوٹا کرنا، اس میں سود کا کوئی نقطہ نہ آنے دینا۔ آپ کا دل سخت کر دے گا، آپ کے آنسو لے جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کئی من دودھ کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ سود آپ کے اصل مال، خدا را، یہ میری منت ہے، میری گزارش ہے۔ میں ان دوستوں کو جانتا ہوں، مجھے لگتا تھا کہ یہ ولایت کا رستہ طے کریں گے، لیکن چلے کچھ جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آتا ہے بیچ میں، وہ لے جاتا ہے ساری چیزیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ بڑا سفر کر کے آتا ہے، بکھرے بال، بری حالت، رو کے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے، پر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ سونیا آپ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین ہو کے کہ رب قبول نہیں کرتا؟ حضور نے فرمایا اس نے پہنا بھی حرام پیسوں کا، کھایا بھی حرام پیسوں کا، پیا بھی حرام پیسوں کا، اتنی مرضی مانگے پھر مالک اس کی دعاؤں کو مستجاب۔ ہمارا ایک تو ہے اپنا عمل، ایک ہے توبہ، ایک بات کی اعمال۔ ہم نے ایک آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہمارے ذمے جس طرح ہمارے بچوں کی ڈیوٹی ہے نا، بیوی کا نان نفقہ خامد کے ذمے ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی ڈیوٹی اولاد کے ذمے، اسی طرح قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، دین کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبی پاک کی امت نے ادا کر دی۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا، تم مضبوط سے مضبوط ہوتے جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اپنے مزاجوں میں نا اللہ کی دین کی مدد کا ذوق پیدا کریں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نبی پاک کا دین ہے نا، یہ دبنے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ بانجھ نہ سمجھا جائے اس امت کو، بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے، کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا، تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو۔ کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے، مال دیکھتے ہوئے، ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اپنا اپنا کردار ہمیشہ دین کے لیے پیش کریں، اپنا اپنا کردار، وہ ضروری نہیں کہ چندے کی صورت میں ہی ہو۔ آپ کسی بے نمازی کو نماز کا مشورہ دیں، آپ نے دین کی خدمت کی۔ آپ نے ماں باپ کے نافرمان کو فرما برداری کا مشورہ دیا تو آپ نے دین کی خدمت کی۔ اگر آپ نے کسی بندے کو کہا یار تیرا قرآن پاک ٹھیک نہیں، چل قاری صاحب کے پاس، تیرا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، کو آدھا گھنٹہ نکال کے سیکھ لے، یہ لفظ کہنے سے ہی آپ نے دین کی خدمت کی۔ میرے نبی پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ بول کے جو دین کی دعوت دے گا، ایک ایک جملے پہ اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ سنیں، بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ ہمیں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی۔ بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانب، قربان جاؤ۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیٹھ گئے، کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلک کے دیکھتا ہو حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ 3 باتیں کہی بزرگوں نے اور نرالی کہی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں، نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد، قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی۔ حضور کھل کے روئے، کھل کے، اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے، اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہے۔ میں بزرگوں نہ آپ جہاد کرے، نہ آپ صدقات دے، نہ لمبی نمازیں پڑھے، آپ صدق دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کے نام جنت عطا فرما دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں، آئیں تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، آ جائیں، اس کو نہیں عاجز صدقات و خیرات کی، جہاد کی تبلیغ، آئیں تو صحیح، نہیں ان العبد اذا تعرفا ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو آ ہی نہیں رہا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، تو دکانداری کر رہا ہے، تو پیسے گن رہا ہے، تو آیا ہی نہیں، آ تو صحیح۔ بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے، تو آ تو صحیح، پہنچ تو صحیح۔ بلکہ صوفیاء تو اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے، اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے، اتنا ایک حصہ۔ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے، یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں،
فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا۔ ابھی تو ایک نازل کی ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی، 3-4 پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھیں، اکٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں، پر وہ 4 پہاڑیاں اوپر نیچے اور پھر ڈھلان بڑی سیدھی تھی، جو پیر رکھتا پھسل جاتا، کوئی جرت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی، لیکن لوگ بیمار تھے، تکلیف میں تھے۔ بالآخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے تڑپتے مرتے دیکھتا رہوں گا۔ اس نے کلاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھایا، پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے نا، وہ اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا تو اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا، بیوقوف ہے، چھوڑ دے۔ اس نے کہا یار تم ساتھ نہیں چل سکتے تو حوصلہ شکنی تو نہ کرو، مجھے کچھ کرنے تو دو۔ سالوں لگ گئے، ایک پہاڑ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی اس نے، ایک دوسرا پہاڑ شروع کیا، پھر سالوں لگ گئے، اب 2 پہاڑ کاٹے تھے، بڑھاپا آ گیا، بیمار ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی تو 2 پہاڑ کٹ گئے تھے، وہاں تک لوگ آنے جانے لگے تھے۔ این اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا، پھر بھی کچھ لوگ حوصلہ شکنی کر رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے خدا کے بندے کیا نتیجہ نکلا۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا، ہر موقع پر حوصلہ شکنی کرتے۔ اب اس پر آخری وقت آ گیا ہے، باوجود اس کے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کیا نتیجہ نکلا جی، تیرے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے، تو اوپر تک تو جا نہیں سکا، فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا بیوقوفو تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا نا اسے 0 سے نہیں شروع کرنا پڑے گا، میں نے آدھا سفر اس کے لیے آسان کر دیا۔ وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا، 2 کاٹے گا تو جڑی بوٹی تک پہنچ جائے گا، لوگوں کو شفا ہونے لگے گی اللہ کے فضل سے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ لوگ آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے نہیں سارا ہی فلانا کرے گا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے نا میرے دوستوں، وہ سارے کامیاب گئے، لیکن کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 200، لیکن نبی کامیاب گئے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی، وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ذمہ داری سے سر انجام دی۔ اس ڈیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی تو اپنی زندگی میں جد و جہد کریں، کام کریں، بیٹھ کر صرف بات نہ کریں، تنقید نہ کریں، بیٹھ کر صرف منصوبہ بندی نہ کریں۔ اور میرے ملک میں بالخصوص یہ کام ہوتا ہے، تبصرے کرو، چینل کھولو، تنقید کرو، اندر کی خبر لے کے آؤ، کوئی کہانی سناؤ، کوئی نئی سٹوری بناؤ، لیکن کام نہ کرو۔ بڑی خوبصورت بات، مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت انسان ہے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں، علی بھی ان سب کے مولا ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا علی تو وہ ہے کہ اس کو دیکھتے رہنا، رب کریم تمہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے۔ فوراً سوال اٹھتا تھا ذہنوں میں کہ جو نہ دیکھ سکیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو محبوب نے فرمایا ذکر ولی عبادہ، وہ علی کا ذکر کریں گے تو اللہ انہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جو ہیں، وہ اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے تقوی کے لحاظ سے، اپنی پرہیزگاری کے لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ سے، کچھ لوگوں کے فضائل بڑے ہوتے ہیں پر وہ ذاتی طور پر کوئی سیرت نہیں دکھا پاتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل بھی بڑے ہیں اور ان کی سیرت میں اللہ نے کمالات بھی بڑے ہی رکھے ہیں۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی، مولا علی کے گھر میں حضور رہے، تو مولا علی نبی کریم کے گھر میں رہے،
وہاں پرورش پائی حضرت علی شیر خدا نے، اور ساری کی ساری ان کی تربیت رسول کریم کی مقدس آنکھوں کے سامنے ہوئی، اور حضور ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ یہ نبی کریم کے بڑے محبوب ہیں، اور اتنے فضائل کتب احادیث میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق کا ہی ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہی ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کتب احادیث میں کسی کی فضیلت کی اتنی حدیثیں ہیں ہی نہیں جتنی مولا علی شیر خدا کی فضیلت کی حدیثیں، اتنی کہیں نہیں۔ اور تمام صحابہ کے یہ مشیر تھے، تمام لوگ ان سے محبت کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق تو فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں۔ اتنی اللہ کریم نے انہیں عظمت عطا فرمائی، اور ساری زندگی انہوں نے جد و جہد میں گزاری، ساری زندگی۔ حضرت ابو بکر نے بھی خلافت کی، وہ بھی بڑی مشکل تھی لیکن حالات سنبھل گئے۔ حضرت عمر نے بھی خلافت کی، حضرت عثمان غنی نے بھی کی، لیکن مولا علی شیر خدا کی جو خلافت تھی وہ بھی بڑی آزمائش والی، مسلمانوں کے اندرونی معاملات کو بھی دیکھنا، بیرونی محاذوں پہ بھی لڑنا، بڑی جد و جہد کی حضرت علی شیر خدا نے۔ ایک بات سب سے پہلے آج ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے، اور علی کا بغض نفاق ہے۔ اب محبت ایمان ہے تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ محبت کا اظہار کریں گے تو پتہ چلے گا محبت ہے، ہمارا لب و لہجہ بتائے گا کہ ہمیں حضرت علی سے محبت ہے، ہم کبھی ان کے تذکرے پہ خوش ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی سے محبت ہے، ہم کبھی ان کا ذکر کی محفل سے جائیں گے تو پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے، کبھی ان کا کوئی قول، کبھی ان کا کوئی ارشاد، کبھی ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی شیر خدا سے محبت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے۔ اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے، علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے۔ امام صفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں، تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہیں؟ انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں۔ بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو سوال آتا بھی ہو تو پھر بھی اس میں آداب کا خیال آپ رکھیں گے، آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے کہ جناب یہ اس کا جواب ہے، یہ معنی ہے، فوراً نہیں آپ کہہ دیں گے، آپ اس میں بھی آداب کا خیال کریں گے۔ حضرت جبریل امین نے جب کہا نا کہ بتائیے جبریل کہاں ہیں، تو حضرت علی فوراً بھی کہہ سکتے تھے آپ ہی تو ہیں جبریل، یہ فٹافٹ کہہ سکتے تھے، اسی وقت ساری بات ختم ہو جاتی۔ لیکن بزرگوں سے بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں جو اللہ ماشاء اللہ آج کل لوگوں میں نظر نہیں آتے، کچھ طور طریقے ہیں، کچھ سلیقے ہیں، کچھ جو ہے وہ اس کے خاص نقطہ نظر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہیں اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا۔ فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، نہ 7 زمینوں میں ہیں، نہ آسمانوں میں ہیں۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں۔ فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ علی۔ لیکن نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز 4 رکعتوں کی تھی تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا، تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟
اور اس کہنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتہ تو آپ کو ہی ہے، پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہے۔ یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی 1 منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے تو بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کو پتہ ہے عالم آدمی کا مرید ہونا، اللہ ہی خیر کرے، کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کسی کی غلامی کرے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب کٹھن ماحول ہوتا ہے۔ تو امام غزالی بیعت ہو گئے تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کرنا۔ ہاں، اپنے علم کا اظہار، آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں؟ یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے، بد عزمی ہو جاتی ہے، تو بد عزمی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ 2-4 لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا، اس کو تو نیند نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا علم کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے، تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آ رہا تھا میں الحمدللہ خود پڑھا لکھا ہوں، کہ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دے، تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں، تو پہلے ہی فول ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرور علم کو توڑ کے گیا، تو پھر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی۔ یاد رکھ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا، تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا، میرے مرشد سے، امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا، تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں اس سوال کا جواب آتا۔ حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا۔ کہتے میں قریب تھا، میں نے اس بندے کو بلایا، میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب، میں بتاؤں؟ تو کہتے شیخ فرمانے لگے غزالی تیرا کیا خیال ہے مجھے نہیں تھا جواب آتا، یہ تو تجھے آزمانے کے لیے کہا، تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں پھر ابھی تو رستے میں ہی رہے گا۔ فٹافٹ لوگ کہتے ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے۔ ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت، پہلی بات زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا، بڑا ادب کیا۔ حضرت علی کہتے میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا، یعنی سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے، تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے، میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں، یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کرے تو وہ متکبر ہے، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھے جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے۔ کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا، کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے، وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا۔ اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ میں، جھٹ پوچھ سکتے تھے 14 دن۔ کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا، تو کہتے حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب۔ ایک ان کی زندگی میں ادب بڑھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا، یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا۔ تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا؟ حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے، اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا۔ ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا، میں جوان وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لا، عورت کو لا، اور لائے تو آپ فرمایا تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا سوچ لے، چپ کر کے۔ فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟
خاموش ہو گئی. کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا اور اسے پھینک دیا, آبادی میں پھینکا. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے. چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا, کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے, اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے, لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں. بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں آتے. حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک. تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا ہے نا, اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے, لہذا تمہارا نکاحی منق اتنا گہرا سیاںا اور پیچیدہ, یعنی باتوں کی گہرائی تک. آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے, کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے, اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے. جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی. آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا, جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے, علم دیا جاتا ہے, فہم دیا جاتا ہے, شوق دیا جاتا ہے. تو یہ کیا مطلب بات ہو؟ تو گہرا علم تھا. چوتھی بات, علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا, پرہیزگاری بھی تھی. جب آپ خلیفہ تھے نا, امیر المومنین تھے, امیر المومنین, آپ چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا, آپ کسی نا حلقے سے جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں, تو جس کو کوئی ہلکا سا نا چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے, اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو بورڈ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے. اللہ اسے پوچھے کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا, بورڈ لگ جاتے ہیں. بہت کیا بات ہے جناب, موج بن گئی. حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے, کوفے کے چوک میں, اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے, بڑی قیمتی ہے, یہ کوئی بندہ خرید لے. کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے, اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی. اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جاؤ, میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی. یہ پرہیزگاری, یہ تقوی, یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دی ہیں چیزیں, یعنی کو بندہ زہرا حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے. ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں. اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں. کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے. میں کیا دعا کر ہندی رہے. تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی. میں کیا تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں, تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے. عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی. ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ, اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے, اور قیامت تک جسے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے. ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے انسلاک کرتے ہیں, باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے. تو آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ, اور جی میں نے اسے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں, پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا, میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا. مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت, جنون ہے. اور میں نے ایک دفعہ اسکیچ صرف ابھی بنایا ہے تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق. یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو, شاید وہ جس ذریعے سے بھی. اور آپ میری گفتگو سن لیں, شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں, لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا تھا. یہ بات میاں پکی ہے, اس میں شک کوئی نہیں نا. اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے, پھر امام حسین سے, پھر امام زین. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے. تو
تو آپ وہ جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے. پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت. تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں, ہم تو مر جائیں. کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے. تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو. یہ کوئی عجیب بات ہے کہ وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں. تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب آپ نے بحث چھیڑ دی لوگوں نے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. زندگی میں یاد رکھو جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا, اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات. تو ان چکروں سے باہر آئیں, آپ باہر آئیں ان چکروں سے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے. اما عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی, تو میں بیوقوفی ہوں نا. اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں, یہ تو بات ان کی ہے نا. میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کی, عالم آج شریف والے. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہے کہ سید عائشہ؟ آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے. فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہیں حضرت علی کی, اور عائشہ زوجہ ہیں نبی پاک کی. تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی, اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی. تو ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتے. وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کڑ دا رہی تینوں گل دس چھڑی ہے, اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے. میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں, اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی. باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال, نتیجہ گھر جا کے نکال. تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے, اس لیول پہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے, ماتے تھے یہ ماں ہے مومنوں, یہ ماں ہے مومنوں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کامتے ہوئے حاضر ہوتے. ماں ہے مومن. کچی باتیں چھوڑ دے, عشق کرے تو کھول کے کرے, ڈر ڈر کے نہ کرے. میں نے درجنوں تقریروں میں کہا کہ منقبت لکھو حضرت صدیق اکبر کی بھی, حضرت عمر کی بھی منقبت لکھو, حضرت عثمان کی بھی لکھو, اور ہم سنتے ہیں الحمدللہ وہ ساری. لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھے, اس میں کوئی شک نہیں, ان کی عظمت شان فضیلتیں وہ بلندیاں ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے, اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی پہ قائم رہیں گی. ہم انہیں نسلیں مانیں گے ہی تب کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. لیکن میاں یہ بھی تو ہے نا کہ جس کا جو مرشد ہو نا اسے وہ بہرحال دوسروں سے افضل جانے گا تو فیض پائے گا, وہ جانے گا. تو اس لیے نظریہ ہمارا یہی ہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ حضرت مولا علی سے, اور حضرت علی کا اپنا فرمان ہے. آپ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے افضل کہا میں اسے مفتری کی سزا, جھوٹے کی سزا دوں گا, اسے کوڑے ماروں گا, کوڑے ماروں گا. وہ جھوٹا ہے جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہے. تو ان کی تو اپنی بات, اور میں نے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت علی تو خود منبر کوفہ پہ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے کہ اگر میرے جیسے بہادر سے پوچھو گے بہادر کون ہے تو میں ابو بکر صدیق کا نام بتاؤں گا. تو اس لیے مطلب اب ہم سہم جائیں فٹافٹ کہ فلانا نہ ناراض ہو جائے. تو بھائی جب ہم درجنوں جمعے حضرت صدیق اکبر پہ پڑھاتے ہیں اس وقت تو نہیں نا کسی کو ٹینشن ہوتی. جب حضرت عمر پہ پڑھاتے ہیں, حضرت عثمان پہ, تو ویسے بھی بندوں کو جواب دینے کا اگر انسان مزاج بنا لے تو کس کس کو مطمئن کرے گا. یہ تو 4 ادھر نکل جاتے ہیں تو 15 ادھر نکل جاتے ہیں. آپ ذہن اللہ رسول کو جواب دینے کا بنائیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع, اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جائے, جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے.
اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا، فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید پڑھنا آسان ہے، محبت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں، مثال دی، فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب، امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہے، تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، ساری رات گھومتا رہتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک بات کرتی تھی چلی جاتی تھی، حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا، اسی طرح میں نے نماز پڑھی، پھر میں اس کے گھر گیا، میں ساری رات، سردیوں کی ٹھنڈی رات 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا، معاذ اللہ چکر لگاتا رہا، آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا، نہ مجھے تھکاوٹ تھی، بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری، اتنے رش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے، پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی، میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، بلکہ پیار بڑھتا ہے، اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے۔ ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی، اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی تو پھر 60 سال گزر گئے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ، پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر، اور پیار والی نماز پڑھ، مشقت والی نہ پڑھ، یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ اب میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں، تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا، یہ والی نماز نہ پڑھ۔ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر، پھر تیرے اندر شوق ہو، پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں۔ پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں، اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی۔ تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے، وظیفے کر لے، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، جو مرضی تو سیکھ لے، اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا، اس کو چلا دیں، کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا۔ کشف الماجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے، آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاز جو تمہیں ملے گا نا، اگر شان چاہتے ہو، وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے، اعلیٰ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی، تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں، یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں، یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا، یہ طبیعت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ میرے عزیز داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر، شریعت پہ عمل کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تو اور کیا چاہیے۔ داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں،
ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے۔ اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آ گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ۔ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ، اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی۔ بکریاں نا اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے نا دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے مجھے دیا۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائے بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال لیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے فرماتے ہیں فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں، پورا باب بند ہے داتا صاحب۔ فرماتے ہیں فقیری بھوکے رہنے کا، اور کیا بات ہے۔ کئی دفعہ میں نے کشف الموجود پڑھی، کئی دفعہ پڑھی، اللہ جانتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نئی بات ہی ملتی ہے۔ رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی۔ داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، کہتے یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے۔ اللہ اکبر، انداز دیکھے داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے، اللہ مجھے مال زیادہ دے، پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا۔ عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی، اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کریں تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے کے ایک تلوار چلا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہ فیض سے جن لوگوں کی تربیت ہوئی اور پھر انہوں نے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے اور اپنی بے پناہ جرت اور بہادری سے دنیا میں بہترین نمونہ چھوڑا، ان میں سے ایک بڑا نام حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے۔ بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں نا، میدانوں کے ہوتے ہیں، لڑنے، جہاد کرنے، جد و جہد کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، ان کا علم سے شغف نہیں ہوتا، پڑھنا لکھنا، دانائی کی بات کرنا، حکمت کی بات کرنا ان کا کام نہیں ہوتا، وہ تو میدان کے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ کتاب کے، علم کے، اس معاملے کے ہوتے ہیں، ان میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ لوگ کتاب کے تو ہوتے ہیں، علم حکمت کے تو ہوتے ہیں، لیکن میدان کے اندر تلوار لے کے بنفس نفیس شامل ہونا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن تاریخ میں حضرت مولا علی شیر خدا ایک عجیب فضیلت والی شخصیت ہیں کہ وہ اگر علم کی بات کریں تو ان سے زیادہ دانا کوئی نہیں، حکمت کی بات کرے تو ان سے زیادہ بہترین بات کرنے والا کوئی نہیں، ان کے پاس بیٹھا جائے تو انسان کی تربیت کرنے والا ان سے اچھا مربی نظر کوئی نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں بھی مسلمہ ہیں، لیکن اگر وہ تلوار لے کے میدان میں نکل آئیں تو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، اور علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو ایک تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دو باتیں کہ علم، حکمت، دانائی، جذبہ، شوق جہاد کے لیے، اور پھر میدان کے اندر ثابت قدمی، اور تیسری بات جو بڑی متاثر کن ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی سادگی، ان کا عجز، ان کا خلوص، ان کا بالکل نارمل زندگی گزارنا، عام لوگوں کی طرح اپنے روزمرہ کے معاملات کو سر انجام دینا۔ جو آدمی کسی غیر معمولی حیثیت کا مالک ہو جاتا ہے نا، اس کا اٹھنا بیٹھنا عام لوگوں جیسا نہیں رہتا، اس کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی آؤ بھگت ہو جاتی ہے، دو چار لوگ اس کے لیے کھڑے ہونے لگ جائیں تو اس کے ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ میں کچھ چیز ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن بالکل ایک سادہ زندگی، عام لوگوں کے لیے دستور عمل، یہ تین باتیں بڑی متاثر کن ہیں۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس آیت کا پہلا مصداق حضرت علی شیر خدا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین چیر کے دانہ پیدا کیا ہے، مجھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ علی یاد رکھنا، تم سے صرف مومن ہی پیار کرے گا، اور جس سینے میں تمہارا بغض ہوگا وہ سینہ مومن کا نہیں، منافق کا ہوگا۔ تم سے مومن پیار کریں گے، مومنوں کے دلوں میں کشش ہوگی تمہارے لیے، ان کے سینے کشادہ ہوں گے تمہارے حق میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت، ان کا نام آئے تو دل ٹھنڈا ہو جائے، آنکھوں میں روشنی آئے، چہرہ روشن ہو جائے، تو مانا یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہے دل میں۔ اور اگر بندہ کمزور ہونے لگ جائے، اگر اس کی کیفیات کوئی اور رنگ پیش کرے، تو مانا یہ ہے کہ ایمان سینے میں مضبوط نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے حضور کا جو قربت کا تعلق، دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے قربت ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے ہر بندے سے مل کے بندہ رو نہیں سکتا، ہر بندے کو دیکھ کے رونا آتا نہیں، لیکن کچھ لوگوں سے روح ملتی ہے نا کسی کی، تو ویسے کبھی وہ بندے مل جائے نا، دل کرتا ہے تینوں سامنے بٹھا لاں، تیرے درد پرانے چھیڑا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حضور تشریف فرما ہے، حضرت علی شیر خدا کہیں گئے ہوئے ہیں تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ
اس وقت تک میرے پاس حضرت اسرائیل کو نہ بھیجنا جب تک میں علی سے ملاقات نہ کر لوں. دعائیں ہو رہی ہیں کہ میری جب تک ملاقات نہ ہو جائے میرا جانے کا وقت نہ آئے. مشکات میں حدیث موجود. تو سرور کائنات علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ قربت ہے، حضور کا جو ان سے پیار ہے، حضور نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا. انصار کے اندر حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا، اور یہ تاریخ کا وہ والا بھائی چارہ ہے جس کی نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے، نہ قیامت تک دوبارہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے. بھائی جب سگے بھائی جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا، ان کی اپنی اپنی جیبیں ہو جاتی ہیں، اپنی اپنی گفتگو ہو جاتی ہے. 6 ماہ کے بچے کے بارے میں بھی وہ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے بچوں کا بھی تو کچھ بنانا ہے نا. انہیں بالکل اب وہ چیزیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں جس میں والدین اور بہن بھائی شامل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے بھی تو بچے ہیں. لیکن یہ بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کا اتنا زبردست اور معنی خیز ہے. حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا. سگے بھائیوں کو وراثت دینا مشکل ہوتا ہے. بڑا کہہ رہا ہوتا ہے کمائی تو میں نے کی تھی، چھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ باہر تو پہلے میں گیا تھا. جھگڑے. لیکن یہ تاریخ اسلامی کا وہ بھائی چارہ ہے کہ جن میں برادری، قبیلہ، رنگ، نسل، علاقہ ایک نہیں، پر ہزاروں قومیں وجود میں آئیں. دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے. اور اقبال نے جن انداز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے وہ انداز ہی نرالا ہے. اقبال فرماتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بننے میں کوئی خاص، ان کی ترکیب ہی کوئی خاص ہے. حضور نے بھائی بھائی بنا دیا. اب بھائی جن کو دینی اسلامی مذہبی بھائی بنایا ہے، وہ دوسرے بھائی کے بارے میں کیا ذہن رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی میرا کاروبار بھی آدھا تیرا، جائیداد بھی آدھی تیری. چونکہ تو میرا بھائی ہے تو تو رسی لے کے پیمائش کر لے، میں اپنا گھر بھی بانٹ کے آدھا تجھے دینا چاہتا ہوں. جب اس قدر زیادہ لوگوں کی نظریاتی پختگی ہوئی اور لوگ اس قدر زیادہ مزاج رکھنے لگے تو پھر ایک خاص قربت کا ماحول وہاں نظر آیا. پھر وہ جو مہاجر بن کے آئے تھے اور بہت زیادہ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا، جد و جہد کی تھی، گھر بار چھوڑے تھے، پھر ان لوگوں کو زیادہ دشواری نہیں ہوئی، زیادہ آزمائش نہیں ہوئی دل لگانے میں اور مدینے میں رہنے میں. بڑی آسانی سے وہ لوگ وہاں رہنے لگے اور بڑی جلدی ان کا مدینے سے اور اہل مدینہ سے پیار بڑھ گیا. تو میرے عزیز بھائیوں، حضور نے ہر انصاری اور مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، سب کو بنا دیا. حضرت علی رہ گئے. اب یہ تو دونوں مہاجر ہیں. حضور بھی مکہ شریف سے آئے ہیں، حضرت علی بھی. بظاہر تو دونوں مہاجر ہیں، اگرچہ ساری زمین کے مالک رسول پاک ہیں. سب کو بھائی بھائی بنا دیا. تو اب ہر بندے کو بھائی مل رہا ہے اور بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں. کچھ قدورتیں دنیاوی طور پر معاذ اللہ دلوں میں آ جاتی ہیں، لیکن بھائی کا درد جو بھائی محسوس کر سکتا ہے وہ بھی دوسرے کو محسوس نہیں ہوتا. تو حضرت علی جب کسی کے بھائی نہیں بنائے گئے تو رو ہی پڑے. اتنے دلیر بندے تھے، پر بھائی کی ضرورت بندہ اتنی محسوس کرتا ہے، اس کو بھائی سے لگاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مولا علی رو پڑے. مشکات میں موجود روئے. حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، میں رہ ہی گیا ہوں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب وہ آنسوؤں میں لپٹی ہوئی وہ بات حضرت علی نے عرض کی تو محبوب نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا علی تو میرا بھائی ہے اور نرا دنیا میں نہیں، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جو فضائل ہیں، جو ان کی خصائص ہیں، ان کی جو فضیلت کی باتیں. ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں. تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا. فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ 7 زمینوں میں ہے، نہ آسمانوں میں ہے.
فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کرنے۔ حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، سر ہویا میں اتر لے لیں گے کدی موڑ میرے ول واگاں، جے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 صورتیں سرکار نے پڑھی پر بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے، یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک صحابہ کو پالٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا۔ کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود۔ اب اس پر پورا باب بند ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کچھ چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی۔ پورا باب ہے، بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا۔ عمر فاروق آئے جماعت کرانے، کہتے عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی صورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی۔ میں سب کا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی، حضرت عمر نے کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی۔ کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا۔ حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا۔ عمر سے تو جرانا تھا نا اپنا۔ ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، اسد نہیں رشک۔ فرماتے ہیں جرانا تھا نا، تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور۔ تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے، فرمانے لگی علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے۔ حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں؟ خواب میری وچ آیا سی ماہی تے میں او دے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، ڈر دی ماری اکھ کیوں گیا یہ رات وصال دے والی، ربا اے رات مکن نہ دیویں، اے رات مکن نہ دے، ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے، کہنے لگی علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے۔ رشک کرے خدا را، چھوڑ دیں حسد کرنا، چھوڑ دیں ایک دوسرے سے جلنا۔ اب تو آپ یقین کریں دیندار لوگوں کا، اہل حق لوگوں کا جواب در جواب، جواب الجواب، اس طرح ہم نے الجھایا ہے چیزوں کو کہ نہیں آنے والا آدمی کہتا ہے کہ دین کی اصل بات اصل میں بتا کون رہا؟ تو میلہ لگ گیا ہے، کوئی کہانی سنا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، اس کو غلط کہہ رہا ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو بالکل ٹھیک ہو۔ تمہارے حسد نے اتنی تباہی کر کسی کے حق میں خیر والی بات، جب آپ حسد کریں گے تو بے سکون رہے۔ دوسری بات یہ بے سکون بندہ پتہ کون رہتا ہے؟ میں نے یہ بھی آیت پڑھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رہو، رکھو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں میں چین ہو۔ پتہ بے سکون کون رہتا ہے؟
جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانتا ہے۔ عقیدہ توحید اسلامی عقائد کی جان ہے۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی یہ ہے کہ اب میں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب رب غریبی میں رکھے پھر بھی میں راضی ہوں، بیماری میں رکھے پھر بھی راضی ہوں، صحت میں رکھے پھر بھی، اولاد دے تو پھر بھی راضی، نہ دے تو سمجھے میری بات۔ یہ توحید ہے۔ ہم نہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں۔ دوست اکثر آ کے کہتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو انہیں کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو، کہتے ہیں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں پر شفا نہیں ہو رہی، تو میں کہتا ہوں پھر آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بھی تو سیکھو نا، راضی رہنا بھی تو سیکھو۔ بہت ساری بے سکونی اس بات کی ہے کہ ہم ہم چاہتے ہیں میری مرضی کا سکون ہو، میری مرضی کا گھر ہو، میری مرضی کے بچے ہوں۔ بھئی ایسا نہ کریں، آپ اپنے حق میں اپنے رب کے فیصلوں کو قبول کریں، آپ قبول کریں اپنے مالک کے فیصلے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین، دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے، کہا وہ دیوانے سے ہے، گھومتے رہتے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے، جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے۔ یہ تو داتا صاحب کی بات ہے۔ اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو، چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ سوال دوسرے کا تھا، ان دونوں کا سوال ہے، یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں۔ باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں، کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے، گھر میں کوئی شے، اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی ورنہ تو مالک تھے کونین، باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا، تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا، ایک جنگ میں 2-3 تیر لگ گئے، تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے۔ حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں،
جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک طرف حال یہ ہے، ایک طرف، اور دوسری جانب کیا حال ہے؟ ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، حضرت علی بھی نماز میں تھے، نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا۔ حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی۔ فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا، حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ملا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے۔ فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے؟ کون؟ پیسے والے سخی؟ میں نہیں دیا کہا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے، تے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دعا جہان نہیں، سخی کلال نہیں ہوندا۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا، جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا، پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے، وہ جھولی بھر کے۔ بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی، ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ پیسہ کمانا، دولت کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا۔ لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے، اپنا آپ ضائع نہ کرو۔ شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا، پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے، آج پورے عالم دنیا میں، عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا، پوری دنیا حضرت علی کا۔ پھر اللہ نے فہم دیا، بصیرت دی، حضرت علی کو اللہ نے علم دیا۔ بہت بڑے عالم تھے حضرت علی، بہت بڑے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے، بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں؟ حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا، یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے۔ کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے، نہ 7 زمینوں پہ ہے، نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے۔ فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، ایک ہے دونوں میں سے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے، تو واقعہ علم کا دروازہ ہے، تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، میں ہی ہوں جبریل۔ یہ ان کے علم کی وسعت، یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسعت، اور یہ کہاں یہ جو فہم و فراست ہے نا میرے بھائی، یہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ نہیں آتی، کتابیں رہنمائی کرتی ہیں۔ فہم و فراست پرہیزگاری سے آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں بصیرت کا نور عطا فرمائے، باطن کی آنکھیں دے دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ، امام مالک سے کسی نے کہا تھا حضور میرا حافظہ کمزور ہو گیا، تو فرمایا گناہ کرنے چھوڑ دو، علم اللہ کا نور ہے، گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ تیرے ذہن کے اندر جب وسوسے بسیں گے تو اللہ کا نور کیسے آئے گا؟ حضرت علی کی زندگی مشعل راہ ہے، اس کو اپنائیں۔ حضرت علی کا سجدوں سے پیار ہے، سخاوتوں سے پیار ہے، عبادتوں سے پیار ہے، جہاد سے پیار ہے، ان کا مہمان نوازی سے پیار ہے، ان کا گرمی کے روزے سے پیار ہے، ان کا میدان سے پیار ہے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کی سیرت کا حامل بنائیں، نقوش قدم چلنے کی کوشش کریں۔ اسلام وارفتگی والا دین ہے، اسلام محبت والا دین ہے، ذوق والا دین ہے، شوق والا۔ میری ملت میں آج جو آدمی بڑا گناہ گار ہوتا ہے نا، کلین شیف ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، نوجوان بڑا کچھ کرتا ہے، یہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس کے سینے میں جذبات ابھر جاتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک ذوق کا نام ہے، ایک شوق کا نام ہے، ایک درد کا نام۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو گرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے، لیکن اس کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی ہے، وہ چھلک آتی ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ یہ رسول کریم کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ۔
تو اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، نسبتوں کا ادب سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اکرام سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ استاد کی اولاد کا بھی ادب کرو، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے محسن کے بچوں کا بھی ادب کرو۔ اسلام یہ بتاتا ہے۔ ہمارے ہاں خشکی ہوتی جا رہی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ کسی کے مرید نہیں ہوتے۔ ایک چودھری صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے عقیدت مند ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے بڑے مرید ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو آدمی پڑھ لکھ جائے اس کا بھی کوئی پیر، کوئی مرشد ہے، کیونکہ وہ خود سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اور تیسرا جو آدمی مالدار ہو، سیٹھ صاحب ہو، اس کا بھی کوئی رہنما، مقتدا، کیونکہ وہ کیسے جھکے گا کسی کے آگے، سلوٹ کیسے کرے گا۔ چند لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو دور ہو جاتے ہیں کیف سے، سرور سے، وہ نہیں سمجھتے کہ ادب ادا کس چیز کا نام ہے۔ لوگوں نے سمجھا اسلام میں خشک مذہب ہے۔ پڑھیے قرآن پاک کا 15واں سپارہ آخر سے، 16واں شروع سے۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا۔ حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی، اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، کھانا بھی نہیں پوچھا، لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی، محنت کی، کوشش کی، پسینہ بھی آیا، تھکاوٹ بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، خضر سمجھ نہیں آئی، یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں، پانی تک نہیں پلایا، اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی، تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا ان کے لیے نہیں کیا، یہ کسی نیک کی نسبت ہے۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ یتیم بچوں کا ہے۔ اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا۔ تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو، اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو، پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہو، پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی، پیار کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ادب ادب ہی ہوتا ہے۔ اماں انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا، بیگم صاحبہ نے MA B.Ed اس کے بعد MPhil میں داخلہ لیا ہوا ہے، ادب کس کا کرنا ہے، بیگم کا کہ اماں کا؟ اماں تو ان پڑھ ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، صرف MA کیا ہوا ہے، B.Ed بھی کیا ہوا ہے، MPhil کر رہی ہے، اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا۔ اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو، عمدہ قرآن پڑھتی ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو، اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے، اور جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ یہ سمجھ لیں ادب والے کا ادب۔ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا، قاضی جج، اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی۔ فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے، اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے۔ حالانکہ مطلب یہی ہے، اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہے، یہ تو کہہ دے کہ بیٹا، اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے، جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام، وہاں آپ خشک نہیں بنیں گے، جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے، جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے۔ جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے،
शागिर्द साथ थे, इमाम अबू यूसुफ थे और भी आपके शागिर्द थे, तो कुछ लिख रहे थे। उलमा जब किताबें लिखते हैं तो 20-20 किताबें उन्होंने खोल के निशानियाँ रख के दाएँ बाएँ रखी होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नोट्स होते हैं, बड़ा कुछ बिखरा हुआ था। शागिर्द थे, बाग के एक कोने में बच्चे खेल रहे थे। वो बच्चे ना, बच्चों में से एक बच्चे की गेंद आ गई बाग में, बच्चा गेंद लेने आया तो इमाम साहब उठ के खड़े हो गए, तो कागज शागज सारे बिखर गए। बच्चा गेंद लेके चला गया, शागिर्द चुप रहे, चलो दोबारा से किताबें समेटी, ढूंढा सारा कुछ, फिर से काम शुरू हुआ। चंद मिनट गुजरे तो बच्चा फिर आ गया गेंद लेने, इमाम साहब फिर उठे, फिर सारा कुछ बिखर गया। शागिर्दों ने बर्दाश्त किया, सारे शागिर्दों में बर्दाश्त ही नहीं होती, शागिर्दों की भी मौज होती है। शागिर्दों मुरीदों का भी अपना अपना वक्त होता है खिदमत करने का, अपना अपना स्टाइल होता है अदब करने का। दौर बड़ा मुनफरद आ गया, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5 दफ़ा हो गई तो बस शागिर्दों की जो सब्र था, हौसला, वो जवाब दे गया। बच्चा पता नहीं कितनी दफ़ा आएगा। जब वो बच्चा फिर आया, इमाम साहब बूढ़े आदमी थे, घुटनों में दर्द भी थी, बड़ी मुश्किल से उठते, चीज़ें सारी बिखर जाती हैं। वो बच्चा जब 7वीं दफ़ा, तो इमाम साहब फिर उठे, तकलीफ से उठे। इमाम अबू यूसुफ अर्ज़ करने लगे, और ये बच्चा है, इसकी तो ड्यूटी लगी हुई है गेंद लाने की, तो 100 दफ़ा आएगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे कि 100 दफ़ा आया तो मैं 100 दफ़ा उठूंगा, आने दो। का हुजूर क्यों आप उठेंगे? फरमाया ये मेरे उस्ताद का पोता है। असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भुल दे। सुन लो, असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक, हाँ बेअसला नाल नेकी करिए तो फुल कंडिया नाल तुल दे। बेअसला मैं मेरे उस्ताद का पोता है तो उठूँ ना, ये 100 दफ़ा है, मैं उठूंगा। मैंने इस घर से फैज लिया है, यहाँ ड्यूटी करना मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है, सवाल ही नहीं पैदा होता। सहाबा किराम फरमाते, नबी पाक के अखराजात बहुत ज़्यादा थे, आमदन कोई नहीं थी, बज़ाहिर बड़े खर्चे थी, मेहमान बड़े आते थे, बड़े मामलात थे, और दीन का काम बजाते खुद एक मेहनत है। हमारे यहाँ लोग बड़ा कहते हैं, उलमा जी ये पीर साहब करते क्या हैं? मैं क्या, तू पीर साहब में नौकरी लवा दे। कहते वो फलाने मुफ्ती साहब ड्यूटी क्या करते? मैं कहते हैं देने नू दिहाड़ी ले जाए कर मुफ्ती साहब ना, मिस्त्रियाँ ना लाए, आखिर रोटी तो खा लेना। और खुदा के बंदो, जो बंदा सवेरे ड्यूटी करने जाएगा वो शाम को आके रिसर्च कर सकेगा किताब व सुन्नत में, वो एक सफ़ा पढ़ेगा तो सो जाएगा। इसलिए हज़रत उमर फारूक ने ये काम उम्मत को बताया, फरमाया उलमा को तनख्वाह दो। और मस्जिद के इमाम की तनख्वाह हज़रत उमर ने गवर्नर, सूबे के गवर्नर के बराबर लगाई थी, और ख़तीब की तनख्वाह गवर्नर से ज़्यादा होती। फरमाते थे ये ज़हनी तौर पर फारिग रहेंगे, सहूलत में रहेंगे तो सही दीन पढ़ेंगे और सही करके पढ़ाएंगे। अगर ये उलझे रहेंगे कि सवेरे बिल जमा कराना है तो इनके लिए बड़ी दुश्वारी हो जाएगी। लेकिन हमारा माहौल क्या है, आलिम जब तखस्सुस कर लेता है ना तो PhD के बराबर हो जाता है। दरस निज़ामी के बाद जब तखस्सुस करता है ना वो 3 साल में या 2 साल में, तो PhD है। आज PhD आदमी जाए ना यूनिवर्सिटी में लगे तो तकरीबन 2.25 लाख के करीब उसकी तनख्वाह है। आलिम को क्या देते हैं लोग? ये मेरी बात समझे, उसका और इसका लेवल तालीम का एक जैसा है, उसका स्टेटस क्या है और इसका। लेकिन इसके बावजूद अगर वो किसी आसानी में है तो उस बेचारे को हिसाब देना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि गाड़ी में बैठता हूँ तो कहाँ से आई है, रोटी खाता हूँ तो कहाँ से, उसको फिर भी हिसाब देना पड़ता है। इसका नुकसान ये होता है कि लोग दीन में आना छोड़ते हैं। हमारे यहाँ गुजरांवाला में एक आलिम थे, वो 9 भाई आलिम थे, अब उनके बच्चों में से कोई भी नहीं बना। कोई बच्चा कोरिया में कमाई कर रहा है, कोई अफ्रीका में कमाई कर रहा है। वो कहते हैं जो शराब का हुआ है हमारा भी तो वही होना ना। कल बच्चे निकल गए, हमने कहा जाके मेहनत करते। ने क्या कमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि हुजूर के सहाबा इदराक वाले लोग थे, बसीरत वाले। नबी पाक के खर्चे बड़े, घर में 9 अज़वाज हैं, 4 शहजादियाँ हैं, मेहमान आते जाते। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हर महीने हम इतने पैसे जमा करेंगे और ये जिहाद के लिए नहीं देंगे, ये मस्जिद के लिए नहीं देंगे, ये साहब सूफा के लिए नहीं, ये खालिसतन सरकार की बारगाह में पेश करेंगे। या रसूलल्लाह ये रख लें और जहां आपका दिल करे आप अपनी ज़ात पर, मेहमानों पर, घर पे खर्च करें। अच्छा जी, जमा तो कर लिए हैं तो अब हुजूर को पेश कौन करेगा? ड्यूटी लगी हज़रत अब्बास की कि महबूब के चचा हैं, ये पेश करेगी। हज़रत अब्बास वो पैसे लेके दरवाज़े रसूल पे पहुँचे।
سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں، راتیں بھی ہمارے لیے. آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے. حضور ہم ایک حرف کا ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے. ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں. حضور کچھ جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 فرمایا محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا. محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى. ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا. میرے اہل بیت سے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا. میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی. لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا. میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا. اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا، اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا، فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا. اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو. حضور نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ذکر علی عبادہ، تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. علی کا ذکر بھی عبادت. اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں؟ اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی، بات ختم ہو جاتی. پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا، بلکہ 1.5 صفحہ ہے، فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں. حضور زکوٰۃ دے لیں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے. آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر، یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے. کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا، خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا. فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، بات ہی ختم کر دی. عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل، عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل، حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل. حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا. میں اسے اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے، یہی سب سے بڑا صلہ ہے. بیدم شاہ وارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. میں حضور کے سامنے تو محبوب فرمانے لگے جب وہ ملے گا نا تو اجر میں دوں گا. تو پتہ یہ چلا خدمت سادات، ان سے پیار کرنا، اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھی.